اور آج دنیا جس کو لاجیکل پیش کر کر انسان کو اور ہمارے اذہان کو علم کے بہانے سے علم کی گفتگو کر کے علم کی چیزوں کو کر کر آج ہمیں جو ہے وہ ذہنوں کو ہائی جیک کر لیا. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ کون سا علم ہے جسے ہم سیکھ رہے ہیں, کون سا علم ہے جو ہمیں سیکھنا چاہیے. شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت امام کی خدمت میں آتا ہے. حدیث بہت طولانی ہے, بہرحال میں حدیث کا خلاصہ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جو میرے موضوع سے ریلیٹڈ حصہ ہے. شخص امام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مولا علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. امام اسے کہتے ہیں علم حاصل کرنے سے نہیں آتا, علم نور ہے اور خدا جس کے قلب پہ چاہتا ہے اس نور کو اتار دیتا ہے. اگر آپ کا رن وے خراب ہو تو دنیا کا بہترین جہاز بھی اس پہ لینڈ نہیں کر سکتا, پائلٹ جتنا ایکسپرٹ ہو. اگر رن وے خراب ہے جہاز لینڈ نہیں کرے گا. اگر قلب مریض ہے, اگر قلب مشکل میں ہے تو اس پر نور نہیں اتر سکتا. آج دنیا اس قلب کو کیا بنا رہی ہے اور ہمیں اس قلوب کو منور کیسے کرنا ہے. دنیا دو جہت, آج دنیا جسے علم کہہ رہی ہے, دنیا جسے سکسس کہہ رہی ہے, وہ بہت محدود ہے, بہت لمیٹڈ ہے. کہ جسے ہمارے لیے ایک ترقی ڈیفائن کرتی ہے دنیا, وہ بہت لمیٹڈ ہے. آج جتنا بھی دنیا کی یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے سوائے چند یونیورسٹیز کی دنیا کی ریسرچ اسکالر کوئی نہیں بنتا. آج سب پیٹرن ڈیزائن ایجوکیشن کو پڑھ کے پیٹرن مائنڈ سیٹ ڈیزائن ہوتا ہے, اور یہ ڈیزائن جو مائنڈ ہوتا ہے اس کا کام غلامی کرنا ہے. یہ انوینشنز نہیں کر سکتا, یہ بیونڈ دا لمٹ اوپر نہیں جا سکتا. خوب اس کے لیے بہت ضروری ہے. خوب آپ متوجہ نہ ہو, بچے رو رہا ہے کوئی بات نہیں, رونے سے خیر ہے, آپ میری طرف توجہ رکھیں. آپ کے اندر کا بچہ بھی رو رہا ہے, اس کی آواز آپ کو شاید نہیں آ رہی. وہ یہ ماؤں کو سلام ہے کہ جو چاہتی ہیں کہ ان کے بچے ابھی اسی بلینک کینوس کی طرح ہیں, لیکن شاید ان کے کانوں میں آوازیں اچھی چلی جائیں. وہ یہی ماؤں کی وجود کی وجہ سے آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے. نہ ہوتی تو آپ کا وجود آج اتنا پاک اور مطہر نہیں ہونا تھا. وہ جانے محترم کو توجہ میری طرف رکھیں. آپ انسان جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی طرف متوجہ ہو. دنیا جو سکسیس ڈیفائن کر رہی ہے سکسیس نہیں ہے. دنیا جس کو ایجوکیشن کہہ رہی ہے, دنیا جس کو چاہیے, جیک ما علی بابا کا جو کو فاؤنڈر ہے, وہ کیا کہتا ہے کہ آج کل کے دور میں جو دور اور آگے کی طرف جا رہا ہے اس میں نالج کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنی اگلی نسل کو وہ کیا دیں. وہ حالانکہ آپ دیکھیں کمیونسٹ ہے, وہ حالانکہ ان کی سوچ دیکھیں, لیکن وہ انسانیت کی رگ کو پہچان رہا ہے. وہ جو کہہ رہا ہے کہ آنے والا وقت جو ہے بچوں کو نالج دینے سے کوئی فائدہ نہیں. نالج کمپیوٹر کے پاس بہت زیادہ ہے, نالج روبوٹ کے پاس بہت زیادہ ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس ٹائم بھری پڑی ہے. آپ کا فون 5000 کانٹیکٹ سیو کرتا ہے جبکہ آپ کو 5 کانٹیکٹ بھی یاد نہیں ہے. انسان کو بات اپنا نمبر تو شاید یاد ہو, اپنے گھر والوں کا نمبر یاد نہیں ہوتا. یہ اس میں آپ مشین سے جیت نہیں سکتے. مشین کے پاس نالج انفارمیشن بہت زیادہ ہے. کون سی چیز ہے جو آنے والے وقت میں انسان کو بچائے گی؟ جیک ما کہتا ہے کہ اخلاق مشین کے اندر پایا نہیں جاتا. اپنی نسل کو اخلاق سکھاؤ. وہ بھی ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وہ پیغمبر اکرم خود فرماتے ہیں کہ میں مکارم اخلاق کے لیے مبعوث کیا گیا, یعنی رسول خدا کے اخلاق نے اسلام کو پھیلایا. یہ بیسک ہے. یہ علم جو نور ہے جو شخصیت کے اوپر ظہور کرتا ہے, پھر ایک پرسنالٹی باہر آتی ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ نے 10 کتابیں پڑھ لی, 10 ریسرچ کر لی اور آپ کا اندر کا نفس حیوان کی طرح ہو. یہ شخصیت نہیں بن سکتی. شخصیت میں تبھی نکھار آئے گا جب اس کے انٹرنل اسٹرکچر جو ہے وہ اس کی فارمیشن ویسے ہوگی جیسے خدا چاہتا ہے.
اگر سب مجھے سجدے اور عبادت بھی کرو تو بھی میری بادشاہی پہ کوئی فرق نہیں، اور تم سب میری نافرمانی بھی کرو تو بھی مجھے کوئی فرق نہیں ہے۔ میں نے تمہیں خلق اس لیے کیا ہے کہ تم میری عبادت کرو اور شکر کرو۔ خدا کو کیا چاہیے؟ خدا کو بندگی چاہیے۔ اگر انسان بندگی کی طرف جائے تو ظاہر میں شاید مادی طور پر اس کا آکوپیشن، اس کا پروفیشن بہت چھوٹا سا ہو، مگر خدا کو وہ عزیز ہو جاتا ہے۔ ہم مادی سودا کر رہے ہیں، ہم اپنی اس اصل حیات کو دنیا کی خاطر بیچ دیتے ہیں۔ دنیا اس طرف لے کے جا رہی ہے۔ آج آپ کے سامنے جو ڈیجیٹل ورلڈ ہو گیا ہے، یہ جو انسان آہستہ آہستہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے رو میں جا رہا ہے، خوب ترقی کرنی چاہیے، انسان کو آگے بڑھنا چاہیے، انسان کو آج کے زمانے کے حساب سے آگے بڑھنا چاہیے، لیکن انسان کو کنزیومر نہیں ہونا چاہیے۔ ہم سب کنزیومر ہیں، ہم سب اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، ہم ساری اپلیکیشنز کو ہم یوز کرتے ہیں۔ ہم میں سے کتنوں نے اپلیکیشن بنائی ہے؟ ہم لوگوں میں سے کتنے لوگوں نے آرٹیکلز اپلوڈ کیے کہ دنیا جسے ڈاؤن لوڈ کرے؟ ہم میں سے کتنے جو ہے وہ دنیا کو کچھ انفارمیشن جو ڈیٹا دے رہے ہیں؟ وہ آپ اپنی پرسنٹیج کا حساب لگا لیں، اپنی کلاس میں، اپنے شہر میں، اپنی یونیورسٹی میں ہمارا کتنا کنٹریبیوشن ہے اس کلاؤڈ پر کہ جو ہواؤں کے اندر ہے۔ سارا ڈیٹا ہوا کے اندر ہے، سارا ڈیٹا ڈی کوڈ ان کوڈ ہو کر جو ہے وہ نکلتا ہے، جاتا ہے، بائنری کوڈز میں کنورٹ ہوتا ہے، اور سب سلیکون ویلی میں یا ناسا کے اس پلیٹ فارم پر آ کر سیو ہوا ہے۔ ہم نے کتنا کنٹریبیوشن ڈالا؟ کتنے لوگ کچھ سرچ کریں تو میرا آرٹیکل آئے، اس کو ڈاؤن لوڈ کرے، انسانیت کامیاب ہو، انسانیت فلاح پائے، مسلمانوں کا نام، میرے خطے کا نام اجاگر ہو۔ خوبصان محترم، میں بہت معذرت چاہتا ہوں جوانوں سے، لیکن ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ ہم کیا کریں؟ مولانا صاحب موبائل توڑ دیں، موبائل بند کرو دیں۔ میں نے مجلس پڑھی 2-3 جگہوں مختلف شہروں میں، گلگت میں بھی، دوسرے دن ایک صاحب ملے کہ مولانا صاحب آپ کی مجلس سنی، میں نے 4 اپلیکیشن انسٹال کر دی۔ وہ اچھی بات ہے، میں نے یہ کہا تھا کہ کوئی ایسی اپلیکیشن جو آپ کو اللہ سے دور کر رہی ہے اسے انسٹال کرو، اس کو دوسرا موقع نہ دیں، کیونکہ شاید اللہ آپ کو دوسرا موقع نہ دے زندہ رہنے کا، تو بہتر ہے کہ اللہ کے قریب جائیں۔ اب یہ ساری چیزیں، قتل میرا مقصد نہیں ہے کہ آپ ہر چیز کو روک دیں یا توڑنا، آپ خود دیکھیں کہ آپ کی جو سیکنڈ آئیڈینٹی ہے، ایک شناخت میری وہ جو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، ایک میری شناخت ورچوئل ہے۔ ورچوئل جو ہے وہ اواتار کریٹ ہوتا ہے، یعنی اگر آپ کسی آرٹسٹ کو بولیں آپ سامنے بیٹھے تو ایک آرٹسٹ آپ کا اسکیچ بنائے گا، ایک پینسل سے بنائے گا، اس میں شیڈز الگ ہوں گے، ایک ہو سکتا ہے آئل پینٹ بنائے، اس کا آؤٹ پٹ الگ ہوگا، ایک ہو سکتا ہے واٹر کلر سے بنائے، سب کا جو ایکسٹریکٹ نکالے گا وہ ڈیفرنٹ نکلے گا۔ اسی طرح آپ کا موبائل، آپ کا لیپ ٹاپ، آپ کی آئی ڈی، آپ کا سرچ گوگل پہ، انسٹاگرام، آپ کا سنیپ چیٹ، آپ کا یوٹیوب، آپ کا فیس بک، یہ جو آپ کر رہے ہوتے ہیں یہ ڈیجیٹلی آپ کا خود، یہ پرائیویسی خطرناک ہے، یہ آپ کو ایک دوسری دنیا میں لے کے جاتی ہے۔ جہاں یہ سوشل ایپس آپ کے لیے خطرناک ہے، وہیں پر جو دوسری سب سے بڑی تباہی ہے وہ گیم ہے۔ وہ گیمز کے جو اس ٹائم آن لائن کھیلے جاتے ہیں، وہ گیمز کے جن کا تعلق مار دھاڑ سے ہے، پب جی، کال آف ڈیوٹی، کاؤنٹر اسٹرائک، یہ سارے گیم آپ کے دل میں کساوت پیدا کر رہے ہیں، آپ کو اتنا سخت بنا رہے ہیں کہ آپ کسی شخص کو دیکھو ان کو گولی مارو۔ یہ آپ کے مائنڈ سے وہ گیم کھیل رہا ہے، آپ گیم نہیں کھیل رہے، وہ آپ سے گیم کھیل رہا ہے، وہ قوموں سے گیم کھیل رہے ہیں۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم آج تک اپنے دشمن کو پہچان نہیں پائے۔ ہم یزید کو لعنت بھیجتے ہیں، بھیجنی بھی چاہیے، لیکن وقت کا یزید، وقت کا ابن زیاد کون ہے؟ سسٹم ہے۔ اور یہ سسٹم کس نے ڈیزائن کیا ہے؟ ہر روز ملین پکچر اپلوڈ ہوتی ہیں ایک ایپ پر، آپ تھوڑی سی موبائل میں 256 سے 512 GB لے لیں، یعنی انہینس کریں، $200-300 موبائل کی پرائس بڑھ جاتی ہے۔ اگر آپ یہی لیپ ٹاپ پر SSD
لے لیں کہ مجھے 256 کے بجائے 1 ٹیرابائٹ SSD چاہیے، لیپ ٹاپ $500 پرائس انکریز کرتا ہے. اتنی سی چپ اتنی مہنگی ہے، اور یہاں ڈیلی ملین پکچرز ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی ہیں بغیر پیسوں کے. کہاں جا رہی ہے؟ کہاں سیف ہو رہی ہے؟ کون سیف کر رہا ہے؟ آپ سے پیسے کوئی نہیں لے رہا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کچھ چاہ رہے ہیں. یہ ورچوئل حاکمیت. اب قوموں کو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بنا کر غلام نہیں بنایا جاتا، اب قوموں کے ذہنوں کو مفلوج کیا جاتا. یہ جوان جو رات کو بیٹھا ہوا ان اپلیکیشن کو سرچ کرتا رہتا ہے اور ایک شراب کے پیچھے بھاگ رہا ہے، فجر اس کی قضا ہونی چاہیے. فجر قضا ہو. ایک شہید جس کے وصیت نامے میں اس کے والد نے بتایا کہ اس نے لکھا ہوگا اپنے وصیت نامے میں کہ میری زندگی میں وہ دن بہت تاریک دن تھا جس دن میں اٹھا اور سورج نکل چکا تھا. ہماری زندگی میں خدا نہ خواستہ ایسا تاریک دن تو نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ دشمن جانتا ہے کھیلنا کہاں ہے، ہٹ کہاں کرنی ہے. ہم غافل ہیں اس طرح، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہم دشمن کے زمین پر گیم کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہم یوٹیوب پہ ویڈیوز اپلوڈ کر دیں گے، یہ مجلس اپلوڈ ہو جائے گی. خوب اچھی بات ہے، کریں آپ. مطلب ہمیں بھی جتنا فائدہ فیس بک نے دیا ہے کسی چیز نے نہیں دیا، ٹھیک، وہ اچھی بات ہے. لیکن یہ زمین ہماری نہیں ہے. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اس سال 3.5 ملین پوسٹ انسٹاگرام نے اتار دی فوراً. کس کی؟ قاسم سلیمانی کی. قاسم سلیمانی کی تصویر ڈالیں، فیس بک ایک ہفتے کے لیے بند ہو جاتا ہے، ID بلاک ہو جاتی ہے. انسٹاگرام پہ ساری پوسٹیں بند ہو جاتی ہیں، ID بلاک. کیوں؟ کیونکہ زمین ان کی ہے، حاکمیت ان کی ہے، انہیں خوف ہے. وہ شہید ہو گیا ہے. ہاں نہیں، قاسم سلیمانی زندہ اتنا خطرناک نہیں تھا جتنا شہادت کے بعد ہو گیا. اب اس حاکمیت کو دشمن چاہ کیا رہا ہے کہ ورچوئل کووڈ کا بھی جو بھی گیم ویم چلایا گیا، بیماری وبا ملا کے، ہدف ایک تھا کہ سب اپنے گھروں میں چلے جائیں، گھروں میں جا کر مجبور ہو جائیں. انہیں ورچوئل ورلڈ میں آنا پڑے گا. اور آپ کے سامنے آن لائن لیکچر، آن لائن درس، آن لائن اسکول، سب. جب یہ سب اس پہ چلے جائیں گے تو بس then we have to control that. ہم سب کو کنٹرول. کہاں روڈوں